میرا نام ریحان ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ خان صاحب، میرا آپ سے سوال تھا شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ اس پر چل رہا ہے ایف آئی اے میں اور نیب میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ حال میں جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے آفیسرز، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا انتقال ہوا، اور اسی کیس سے منسلک اہم شخصیت مقصود چپراسی صاحب کا بھی دبئی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہوا۔ خان صاحب، اتنا اہم کیس ہے، اس کے اندر اگر اس طرح سے آفیسرز یا جو گواہان ہیں امپورٹنٹ، اگر ان کی اس طرح سے اموات ہوں گی تو خان صاحب کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی گواہان کسی بھی بڑے کیس کا یا کسی بھی طاقتور کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ تو آپ کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، اس کیس کو کس طرح سے جو ہے آپ فالو کریں گے؟ دوسرا، وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی لا ہے، اس میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اور آپ کے جو وکلا ہیں ان کی کیا تیاری ہے؟ اس حوالے سے خان صاحب جی رحمان، دیکھیں جو ملک ہوتا ہے نا، ایک ملک کیسے ترقی کرتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے سمجھنا۔ وہ ملک ترقی کرتا ہے جس کے ادارے مضبوط ہوں، اور ادارے مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ جب رول آف لا ہو، یعنی جب قانون کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ادارہ چلتا ہے اپنے دائرے کے اندر جو اس کو آئین اختیارات دیتا ہے۔ مثلا میں پولیس ہے تو پولیس کے لیے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز ہیں کہ پولیس یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی، اور ایف آئی اے ہے اس کے گائیڈ لائنز ہیں، نیب ہے اس کی گائیڈ لائنز ہیں، ہر ادارے کے گائیڈ لائنز ہیں۔ تو جب ایک ملک کا قانون ختم ہوتا ہے، رول آف لا ختم ہوتا ہے، جب اس ملک کے اندر طاقتور کا ایک قانون ہو جاتا ہے اور کمزور کا دوسرا، تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بہت بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر انصاف نہیں ہے، جدھر رول آف لا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا کہ ظلم، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، نا انصافی، یعنی جدھر رول آف لا نہیں ہے وہ چل سکتا۔ اور اگر آج آپ دیکھیں تو میں اپنی اس زندگی میں ساری دنیا پھر چکا ہوں، تو میں نے اگر ایک چیز مجھے کہے نا کہ میں نے غریب وہ ملک جدھر بڑی غربت ہے وہ دیکھے، اور وہ ملک جو بہت خوشحال ہیں، اگر ایک فرق ہے ان میں تو جو غریب جدھر غربت ہے وہ قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ وہاں بالکل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا، وہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے۔ کمزور کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، چوروں کو، لیکن طاقتور ڈاکوؤں کو وہ نہیں پکڑ سکتے۔ تو ہمارے ملک کا یہ جو ہوا ہے، یہ سارا کچھ، یہ جو ابھی آپ نے بات کی مقصود چپراسی کی، یہ کیا چیز ہے کہ پہلے جنرل مشرف نے NRO 1 دیا، اتنا بڑا جنرل مشرف نے نقصان کیا پاکستان پہ، ظلم کیا کہ وہ لوگ جو خود ہی اپنے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کیسز بنائے ہوئے تھے، زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا، زرداری نے نواز شریف کے اوپر حدائبہ پیپر مل کا کیس بنایا تھا، سرے محل کا کیس ان کے دور میں بنا تھا نواز شریف کے، جو پھر $60 ملین پکڑے گئے سوئٹزرلینڈ میں زرداری کے، وہ ان کے دور سے شروع ہوا تھا۔ تو ان دونوں نے کیس بنائے تھے اور ان دونوں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کرپٹ ہیں، اور جنرل مشرف نے ان کیسز کو صرف اور صرف اپنی پاور بچانے کے لیے ان دونوں کو معافی دے دی اور NRO دے دیا، جبکہ جنرل مشرف کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے کہ آپ عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا وہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ کوئی میرا پیسہ چوری ہو تو کون چور کو کیسے معاف کرتا ہے؟ میں ہی کر سکتا ہوں نا۔ تو عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھا، انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن، تین فیصلے کیے، الیکشن کمیشن، کیئر ٹیکر اور نیب کا ہیڈ۔ اس سے کیا ہوا؟ کھل کے چوری کی دونوں نے، 10 سال میں ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھا دیا دونوں کے۔ اب جو آج کرپشن کے کیسز بنے ہوئے یہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے۔ اب آئے ہیں تو اب پھر سے میرے 3.5 سال لگے رہے۔ آپ سنیں، میں ہر جگہ کہتا تھا میں ان کو NRO نہیں دوں گا، کیونکہ یہ مانگ ہی میرے سے NRO رہے تھے۔ یہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتے ہیں۔ یہ جب نیب میں جا رہے ہیں اور ان سے ذرا کبھی پوچھیں FIA کے سامنے، جب ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے تو یہ تکبر تھا انہوں میں کہ تمہاری جرت کیسی پڑی ہمیں سوال پوچھ لے، تمہاری جرت ہمیں کیسے پڑی کہ تم نے پوچھا کہ ہمارے پاس یہ اربوں روپیہ کدھر سے آیا۔
تکبر ہے ان لوگوں میں، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ قانون صرف غریب لوگوں کے، کمزور لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے قانون ہی نہیں ہے، یہ اوپر ہیں، یہ وہ والے بادشاہ ہیں جب جن کے اوپر قانون نہیں لگتا۔ تو یہ جو ہوا ہے، یہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے، سازش تو خیر امریکی سازش تھی، ساتھ یہاں میر جعفر میر صادق ملے ہوئے تھے، تو اوپر جو بیٹھ کے ہیں وہ لوگ، یہ سب سے زیادہ صرف ملک کی توہین نہیں ہے کہ کرپٹ ترین لوگ جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو انہوں نے پہلے جب 4 گنا زیادہ قرضے چڑھے NRO 1 ملا تھا تو انہوں نے تب بھی سارے ادارے ختم کر دیے تھے۔ اب آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے FIA کو ختم کیا، اور FIA کے اندر کیونکہ یہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر کیسز تھے، اور وہ ایسے کیسز تھے کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا اس میں سے، جس کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے۔ 16 ارب کے کیسز کیا تھے کہ نوکروں کے انہوں نے اکاؤنٹس میں پیسے لیے اور ادھر سے یہ خاندان کے اوپر ان کے پاس پیسہ آ گیا، تو اور ان کی شوگر مل کے وہ نوکر تھے، اور پیسے جو مقصود چپڑاسی کا نام، کیونکہ 4.25 ارب 475 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا۔ اب یہ کیس تھا، بدقسمتی سے ہمارا انصاف کا جو نظام جو تھا وہ ان کو پکڑ ہی نہیں سکا۔ ہم کوشش کرتے رہے، ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کبھی ڈیٹس لمبی ہو جاتی تھی، کبھی ان کی کمر میں درد ہو جاتی تھی، کیس ہی نہیں لگتا تھا اس کا، پھر لگتا تھا، پھر ایڈجسٹمنٹ، پھر بینچ ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ مذاق چلتا رہا ادھر تک، اور تب تک انہیں پتا تھا، یہ سب سے زیادہ شہباز شریف اس سازش کے بیچ میں تھا، اس کو سب سے زیادہ فکر تھی کہ اگر اور تھوڑا ٹائم ہو تو اس نے جیل میں چلے جانا تھا۔ تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا، اب یہ اس ملک کے لیے المیہ فکر ہے۔ یہ ذرا دیکھیں، میں نے یہ نوٹ کیا ہوا ہے آج کہ ان کے کام کرنے والے 4 نوکر جو تھے، 4 نوکر وہ اب تک مر چکے ہیں۔ سب سے مقصود چپڑاسی وہ 50 سال کا بھی نہیں تھا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ غلام شبیر جو پیسے لا کے ان کو ڈپازٹ کرتا تھا ان کا اکاؤنٹ میں، جو کیا کہتے ہیں، جو رنر تھا، جو پیسے ڈپازٹ، وہ مر گیا۔ محمد رضا وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اور گلزار احمد ایک PN تھا، اس کا بھی پتہ نہیں چلا، وہ بھی مر گیا۔ تو یہ 4 وٹنسز تو مر گئے ہیں۔ اس کے بعد جو 2 انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے، ایک ندیم اختر، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور دوسرے جو اصل ان کے آفیسر تھے ڈاکٹر رضوان، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ اور جو اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ عمران رضا جو کہ اینٹی کرپشن کے تھے، جو کہ فیصل آباد میں ان کے بڑے وزیر کا اس کا جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس کی کرپشن، وہ اس نے کوئی خودکشی کر لی ہے کہ پنکھے سے لٹکا ہوا نظر آیا، جبکہ اور پولیس نے کہا ہے خودکشی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو مرڈر کیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا پیغام گیا آج سارے اداروں کے اندر، پیغام گیا ہے FIA میں، پولیس میں، نیب میں، ساری جگہ پیغام گیا کہ اگر آپ نے اس مافیا کو ہاتھ لگایا تو آپ کا یہ انجام ہوگا۔ کوئی ان کے اب کیسز کے اوپر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ انہوں نے ایک دہشت پھیلائی ہے اپنی۔ اور دوسری چیز، نیب کا اب ہیڈ، یہ اب انہوں نے قانون لے کے آئے ہیں کہ نیب کے اوپر اب شہباز شریف بیٹھ جائے گا۔ ان کی فیملی کے اوپر 45 ارب روپے کے کرپشن کیسز ہیں، اب یہ بیٹھ جائے گا نیب۔ دوسری طرف آصف زرداری، انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں، یہ سارے لوگ جن کی کرپشن کے کیسز بنے ہوئے تھے ان کے دور کے، وہ سارے کیسز اب یہ معاف ہو جائیں گے۔ سو یہ سب سے یہاں اس ملک کے آج جو ادارے ہیں وہ سارے سسٹمیٹکلی تباہ ہوں گے۔ رہ جائے گی پاکستان کی عدلیہ۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے کبھی عدلیہ کو بخشا نہیں اگر وہ ان کے خلاف جاتی ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کا چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے میرے خیال میں کسی جمہوریت میں، ڈنڈوں سے حملہ کر کے اس کو بگایا، اور پھر باقی ججز کو بریف کیس چلے، کوئٹہ بینک کے اوپر بریف کیس چلے، پیسے دے کے اور رشوت دے کے ان کو خریدا۔ جسٹس کو ٹیلی فون کرے، جسٹس قیوم صاحب یہ فیصلہ چاہیے بے نظیر کیس میں، یعنی وہ ارشد ملک وہ جج تھا ان کے کرپشن کیس میں، اس کے اوپر کوئی ویڈیوز نکال دی پکڑ کے،
جسٹس ثاقب نثار ایکس سی جے، اس کی کوئی آڈیو ٹیپ نکال دی، وہ پتہ چلا وہ. تو یہ مافیاز ہیں، ان کو سپریم کورٹ نے سسلین مافیا کہا تھا. اور ہم سب آج اس جد و جہد میں ہیں جو میں کہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے یہ ان کے خلاف ہے کہ ہم اگر ان لوگوں کو تسلیم کر جائیں. مجھے جو لوگ کہہ دیجیے آپ اسمبلیوں میں چلے جائیں، جس دن میں اسمبلی میں گیا اس کا مطلب میں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے، ان کی اس سازش کو اور ان چوروں کو میں نے تسلیم کر لیا. تو اس لیے تو ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسلسل ان کے خلاف جد و جہد کریں گے. یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے اپنے ملک کے لیے.